الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حبشہ مسلمانوں کے پاس رہے گا یا کفار کے قبضے میں چلا جائے گا، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ کو اس وقت تک چھوڑے رہو جب تک کہ وہ یمن کو چھوڑے رہیں۔ اب اس حدیث پاک کا بظاہر مفہوم یہ ہے کہ حبشہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد حبشہ مسلمانوں کی ہجرت گاہ بنا، اور مسلمانوں کی حبشہ میں بہت زیادہ عزت و تکریم بھی کی گئی، اور حضور کے دور میں ہی حبشہ میں اسلام کافی پھیلا، اور صحابہ اکرام کے دور میں حبشہ کو مسلمانوں نے فتح بھی کر لیا، اور آج تک حبشہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن کو چھوڑے رہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حبشہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہوگا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، حبشہ اگرچہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی ہے، لیکن جیسا کہ دیگر احادیث سے معلوم ہوا، لیکن یاد رکھیے قرب قیامت حبشہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں مذکور ہوا۔ اور یہ سب مسلمانوں کی نالائکیوں، ان کی نااتفاقیوں اور ان کی بدعمالیوں کے سبب حبشہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا، اور ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بعض روایت میں ملک شام کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔